اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو چل رہی تھی کہ اشاعرہ اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ موارد تو ذکر ہو گئے، آج کچھ اور موارد بھی پیش ہوں گے۔ 14واں مورد یہ ہے کہ کلام خدا مخلوق نہیں ہے۔ اور اللہ نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا مگر اس کو کن فیکون قرار دیا۔ جیسے پروردگار عالم آئے قرآنی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ سورہ نحل کی آیت۔ 15واں مقام، زمین میں کوئی چیز خیر و شر نہیں ہے مگر جس کو اللہ چاہے۔ اللہ کی مشیت کے تحت کوئی چیز خیر یا کوئی چیز شر بنا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کوئی کام انجام نہیں دے سکتا ہے اللہ کے انجام دینے سے پہلے، یعنی اللہ کی مشیت سے پہلے وہ انجام نہیں دے سکتا ہے۔ 16ویں چیز کہ ہم اللہ سے بے نیاز نہیں ہیں اور ہم اللہ کے علم سے بھی خارج نہیں ہیں۔ 17ویں چیز کہ کوئی خالق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اعمال عبد مخلوق للہ ہے اور مقدور للہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے خلق کیا تمہیں بھی اور ان چیزوں کو بھی، ان کاموں کو بھی کہ جس کو تم انجام دیتے ہو۔ بندگان خدا کسی چیز کو خلق کرنے کی قدرت نہیں رکھتے بلکہ ان کو خود کو خلق کیا گیا، جیسے پروردگار عالم فرماتا ہے هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ دوسری آیت میں لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، لوگ کسی چیز کو خلق نہیں کیا کرتے جبکہ ان کو خود کو خلق کیا گیا ہے۔ یا ارشاد ہوا اومن یخلق کمن لا یخلق، کیا برابری ہو سکتی ان دونوں میں کہ جو خلق کرتا ہے اور جو خلق نہیں کرتا ہے۔ یہی آئے قرآن کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا ان کو بغیر کسی چیز کے خلق کیا گیا یا وہی لوگ خالق ہیں، یعنی خالق نہیں ہیں، استفہام انکاری ہے۔ اس طرح کی قرآن کی آیت بہت ساری ہیں جس میں بتایا گیا کہ انسان مخلوق پروردگار ہے، وہ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتا ہے۔ 18واں مسئلہ کہ مومنین کو اللہ نے موفق کیا ہے اپنی اطاعت
عطف میں اور ان پر لطف و نظر کرم اور ان کی اصلاح و ہدایت فرمائی ہے، اور کافرین کو اللہ نے گمراہ کیا ہے اور انہیں ہدایت نہیں دی، ان پر ایمان کا لطف نہیں ہے، جیسے کہ اہل زیغ و طغیان گمان کرتے ہیں کہ اگر اللہ ان پر بھی لطف کرتا اور ان کی بھی اصلاح کرتا تو وہ بھی صالحین میں سے شامل ہو جاتے، اور اگر ان کی ہدایت کر تو وہ بھی مہتدین میں سے ہو جاتے۔ اس لیے کہ پروردگار عالم خود کہتا ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دی وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ کر دیا وہ خسارے میں ہے۔ بس اہل زیغ و طغیان کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں گمراہی میں رکھا ہے تو ہم گمراہی میں ہیں۔ جبکہ یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ انسان کے اپنے نفس کی کیفیت کی وجہ سے زمینہ ہوتا ہے تو ہدایت پاتا ہے، اور زمینہ نہیں ہوتا ہے تو ہدایت نہیں پاتا، لیکن چونکہ قدرت ساری اللہ کی جانب سے ہے، ساری فکر و قدرت و توانائیاں سب اللہ کی جانب سے، اس لیے دونوں کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ وہ اللہ حقیقت میں انسان کی کیفیت کی بات ہے۔ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ کافرین کی اصلاح کرے، ان پر لطف کر سکتا ہے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے، ہدایت یافتہ ہو جائے، لیکن اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ کافر رہے، جیسے کہ اس کے علم میں ہے، ان کو رسوا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کوئی دشمنی یا تعصب نہیں کر رہا ہے، بلکہ ان میں کیفیت زمینہ ہی نہیں ہے، خود انہوں نے اپنے آپ کو زمینہ مہیا ہی نہیں کیا کہ ہدایت پائیں، اور گمراہی میں ایک دم اپنے آپ کو پختہ کر لیا ہے۔ اس لیے پروردگار کی طرف سے چونکہ تمام طاقتیں ملا کرتی ہیں، حتیٰ ان کو فکر کرنے کی طاقت بھی اللہ ہی نے دی ہے، اس وجہ سے اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ اللہ حقیقت میں انسان کی اپنی کیفیت ہے۔ نویں چیز کی خیر و شر قضاء و قدر الہی کی بنیاد پر ہے، اور ہم یعنی اشاعرہ قضاء الہی اور قدر الہی کو ایمان رکھتے ہیں، خیر و شر اس پر ایمان رکھتے ہیں، میٹھا و کڑوا جو بھی زندگی میں پیش آتا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو چیز ہم خطا کرتے ہیں وہ ہم تک پہنچنے والی ہی نہیں تھی، اور جس چیز میں ہم رسائی رکھتے ہیں وہ ہم سے خطا ہونے والی ہی نہیں تھی۔ بندگان خدا اپنے نفس کے ضر و نفع میں مالک نہیں ہے مگر ایک اللہ جس کو چاہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہوا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن اس میں انسان کے مجبور ہونے کا مقصود نہیں ہے جیسے ان لوگوں نے مراد لیا ہے، نہیں، انسان کو کچھ اختیار دیا گیا، کچھ جو ہے اللہ جو ہے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ہم امر بین الامرین ہیں۔ آیت ہے یہ پوری۔ آیت اسی ظہور آیت کو لیے اسی لیے کہتے ہیں یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی اہل بیت کی ضرورت ہے، اہل بیت کے بغیر قرآن بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ خود معصوم نے کہا کہ اس قرآن کی آیت میں یہ مراد ہے، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ خود معصوم نے کہا
اس کا کچھ اور مطلب ہے. اس کا مطلب جو ہے اس قرآن کی آیت کا معنی کرنا الگ ہے، قرآن کی آیت ٹکراؤ رکھنا الگ مطلب ہے. دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہو ایک الگ مسئلہ ہے. ہاں کچھ مخصوص موارد ہوتے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں امام نے اس آیت کی تفسیر کی ہے. خود امام کہتے کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹکراؤ نہیں ہے. نہیں، خود امام کہہ رہے ہیں ٹکراؤ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ایک چیز بالکل واجب قرار دی، دوسری بالکل حرام قرار دے رہی ہے. بالکل اس کو بالکل یہ مخالف جا رہی ہے ایک دم. جیسے جو ہے قرآن کی آیت سمرہ ابن جندب نے معنی کیا، کچھ لوگوں نے اس کو خرید لیا. حاکم نے جو ہے کہا کہ مجھے اس قسم کی حدیث بنا کر کے چاہیے، اب بتاؤ کتنے پیسے لوگ. ان کا یہ تو کام بہت بڑا ہے، اس لیے جو ہے میں ہر حدیث کے بدلے میں 2,00,000 درہم لوں گا. تو کہا یہ تو ریٹ بہت زیادہ ہے. باقاعدہ بارگیننگ ہے اس پر، یعنی ریٹ بہت زیادہ ہے. ہم تو آپ کے مستقل کا حق ہے، آپ سے کام پہلے بھی لیتے رہے، آئندہ بھی لیتے رہیں گے، آپ سے حدیث بنواتے رہے ہم. تو سمرہ ابن جندب نے کہا ابو ہریرہ کی طرح کہ پھر ایسا کرے کہ آپ 2 حدیث بنوانا چاہے، دو حدیث کے 2,00,000 درہم دے دیجیے گا. پھر یہ حدیث بنائی. مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. ہم تو مولا علی کے لیے تفسیر کرتے ہیں، انہوں نے تفسیر کی کیا؟ سمرہ ابن جندب. یہ ابن ملجم کے لیے نازل ہوئی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا تھا. حدیث بنائی، یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے نا، بالکل اس طرح تفسیر کر دی انہوں نے. تو یہ اپنی مرضی سے تفسیر کرنا، یہ ہے قرآن کے مخالف بات کرنا. اتنی بڑی بات ہے، چھوٹی بات تھوڑی ہے. نام ان کا بازار میں راوی کے عنوان سے چل رہا تھا، وہ خود تو نہیں بناتے. ہاں نام کے ذریعے سے ان کو روایت ان کے ذریعے سے آ جائے. جن کے نام معاشرے میں چل رہے تو انہی لوگوں کو بلایا جاتا. آج کل بھی آپ دیکھیں ان کے نام لوگوں کو چل رہے ہوتے ہیں، انہی کو جو ہے بلا کر کے پیسے دے کر ان کو خریدا جاتا ہے. ہم تو پہ یہ تو گھر میں بیٹھا ہو اس کو تھوڑی کوئی خریدے گا. 20ویں چیز کہ قرآن کلام خدا ہے اور مخلوق نہیں ہے. جس نے بھی قرآن کو مخلوق خدا کہا وہ کافر ہے. یہ اشاعرہ کا عقیدہ کہہ رہا ہوں. 21ویں چیز کہ اللہ تعالیٰ کو آخرت میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھا جا سکے گا جس طریقے سے چاند کو 14ویں کی شب دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو مومنین دیکھ سکیں گے، کافر نہیں دیکھ سکیں گے. جیسے پیغمبر کی حدیث بھی نقل کرتے ہیں کہ ان الکافرین محجوبون عنہ اذا رآہ المؤمنون فی الجنت. کافرین اللہ ان سے حجاب میں ہوگا جبکہ مومنین اس کو جنت میں دیکھ رہے ہوں گے. پروردگار عالم. جیسے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ کافرین اپنے رب سے اس دن محجوب قرار پائیں گے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دنیا میں دیکھنے کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے تجلی ظاہر کی پہاڑ پر اور ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، تو جان لیں کہ موسیٰ بھی دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکے، آخرت میں دیکھ سکیں گے۔ یہ پیغمبر کی حدیث وہ لوگ نقل کرتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا جائے گا روز قیامت۔ اور ہم یہ بھی تدین رکھتے ہیں کہ ہم کسی اہل قبلہ کو اس کے گناہ کبیرہ پر کافر نہیں قرار دے سکتے ہیں، جیسے زنا، چوری، شراب پینا، ان کے ذریعے سے ہم کافر نہیں قرار دے سکتے، جیسے خوارج اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ گناہ کبیرہ انجام دینے سے انسان کافر ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے، یہ اشاعرہ کی بات اتنی حد تک صحیح ہے، کافر نہیں ہو جاتا ہے، کافر نہیں ہوتا بول رہے ہیں ہمارے خوارج کہتے کافر ہو جاتا ہے، لیکن یہ لوگ کافر نہیں مانتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے گناہ کبیرہ زنا و سرقت و قتل و شرب خمر انجام دیا ہے اور ان گناہوں کو حلال سمجھ کے انجام دیا، ان کے حرام ہونے کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے ہیں، وہ کافر ہے۔ عقیدہ ہے ان کا یہ کہ حلال ہے سب چیزیں، تو یہ کافر ہو جائے گا۔ سامان کو رکھتے ہیں۔ 23ویں چیز کہ اسلام اوسع از ایمان ہے، اس لیے ہر مسلمان مومن نہیں ہے۔ اور 24ویں چیز ہم یہ دین رکھتے کہ اللہ تعالی دلوں کو پھیر دیتا ہے اور دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی آسمان کو 1 انگلی سے بناتا ہے اور زمین کو دوسری انگلی سے، جیسے روایت میں پیغمبر سے بغیر تکیف کے آیا ہے، یعنی ان انگلیوں کی کوئی کیفیت نہیں ہے، بغیر کیفیت کے یہ انگلیاں ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں انگلیاں ہی نہیں ہیں، وہ ایک تعبیر مجازی ہے۔ 25ویں چیز کہ ہم متدین ہیں اس بات کے کہ ہم کسی ایک کو بھی جو اہل توحید و متمسک بے ایمان ہو، اس کو جنت النار میں نازل نہیں کر سکتے ہیں مگر یہ کہ رسول اللہ اس کے جنت کی گواہی دیں، اور گناہگاروں کے لیے جنت کی امید کی جا سکتی ہے، اور گناہگاروں پر یہ خوف ہے کہ وہ آتش جہنم میں عذاب کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو آتش جہنم میں سے نکالے گا، اس کو آتش جہنم کا مزہ چکھانے کے بعد پیغمبر کی شفاعت کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ جس کی تصدیق پیغمبر جن روایتوں کو لے کر آئے گا ان کی تصدیق کرنے کی وجہ سے اور پیغمبر کی شفاعت چلنے کی وجہ سے اس کو آتش جہنم سے نکالا جائے گا۔ ہاں، ہم بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے، لیکن ہم جو ہے
انہوں نے مطلق رکھ دیا ہے کہ پیغمبر کی روایتوں کو ماننے کی وجہ سے جو ہے اس میں اشارہ ہے ان کی اپنی روایتوں کی طرف، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے گناہ گاروں کو، لیکن ان بدعت گزاروں کو یا اتنی غلط روایت بنانے والے منافقین کو مراد نہیں ہے، وہ ان کو بھی لے رہے ہیں، اصل تو انہی کو لے رہے ہیں۔ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر کے پاس شفاعت کی طاقت ہے، بس اتنا۔ سوال نہیں نہیں، یہ بات غلط ہے۔ جنت میں جہنم نہیں، جہنم میں جانے کے بعد نکل کر کے آ سکتا ہے، جنت کی طرف آئے گا، بلکہ کچھ مومنین جائیں گے بھی، لیکن کچھ عرصہ عقاب اٹھانے کے بعد پھر جو ہے جنت کی طرف۔ ہاں وہ تو الگ بات ہے، جنت کی بات نہیں کر رہے، جہنم سے نکل کے جنت کی طرف آئے گا۔ ہاں نہیں نہیں، جہنم کے بارے میں یہ نہیں ہے، ہم بہت ساری ہمارے پاس دلیلیں ہیں جس میں جو ہے جہنم میں کچھ عرصے جلنے کے بعد جو ہے مومن، کچھ مومنین ایسے ہوں گے کہ جو جنت کی طرف آئیں گے، ان کو تھوڑا بہت عذاب ملے گا انہیں۔ وہ تو جو ہے جنت ہی میں خلق ہوئے نا، جنت تو جو ہے وہ زمین بننے سے پہلے کی بات ہے۔ ہاں وہ تو جنت سے نکالے جانے کے بعد کی بات ہے، جنت سے نکال، وہ تو جنت ہی میں پیش آ رہا تھا نا، وہیں آخرت کے میدان میں پیش آ رہا تھا۔ لیکن جو ہے یہ جو فی الارض خلیفہ والی بات ہے، وہ جنت سے نکالے جانے کے بعد کی بات ہے، کہ اس کے بعد جو ہے اللہ نے آدم کو زمین میں خلیفہ بنا کر کے بھیجا۔ یہ خلیفہ نہیں تھا وہ، اس وقت حضرت آدم کو خالی خلق کیا تھا، خلیفہ یعنی جانشین پروردگار ہو کر لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے، یعنی نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہاں یہ نبی نہیں تھے، یعنی ان کو نبوت دی گئی بعد میں۔ ہاں یعنی جنت کون سی جنت تھی ایک اختلافی، بس وہ مستقل جنت تھی یا کوئی اور جنت تھی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ نکالے جانے کی بات ہے کہ جنت سے جب نکالا گیا تب خلیفہ بنایا گیا۔ سزا کی ہو تو کروڑوں لاکھوں اربوں سال اس کے اندر پڑا رہے گا، شفاعت کریں گے تاکہ جلدی سے چھوٹ جائے، بس شفاعت کریں گے تاکہ ایک دو دن سزا بھگت کے نکل آئے، بس وہ شفاعت کی کا فائدہ کہ اربوں سال تک وہاں نہیں رہے گا، ورنہ اس کو مستحق تو تھا کہ اربوں سال وہاں پر رہے، تو جلدی سے ہاں جس طرح جیل سے نکال دیں گے، بس اور کیا، وہ تو خطرناک جیل تھی نہیں۔ ہاں یہ سوال معصوم سے بھی کیا گیا ہے، معصوم نے جواب دیا اس لیے کہ 60-70 سال انسان کو دیکھنا ہے کہ یہ اچھے راستے پر چلنے والا بندہ ہے یا برے راستے پر چلنے والا بندہ، اور کہا معصوم نے کہ اگر اس کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھا جاتا تو ہمیشہ برائی پر جاتا ہے، اس کی نیت ہی ایسی تھی، یعنی اس لیے اس کو ہمیشہ ہمیشہ جانا نہیں، یہ ایک آزمائش تھی، آزمائش سے پتہ چل گیا کہ اسی راستے پر جانے والا بندہ ہے، تو اس کی بنیاد پر جو ہے اس کے ہاں اس کے جو ہے ہاں، لیکن اس کو خود پر حجت تمام کرنا تھی کہ تم نے دیکھو 60 سال میں کیا کر کے بتایا ہے، اس کو حجت بھی تو تمام کرنا نہیں، تو وہ پتہ ہے کہ وہ اسی نیت پر چل رہا ہے، اسی پہ گامزن ہے ہر آدمی، جو مجھے گناہ نہیں ہے، لیکن جو ہے ایسا ہے کہ جو ہے 60 سال نے موقع دیا آدمی کو کہ بھائی جو ہے تم بتاؤ اپنے آپ کو ثابت کرو کہ میں صحیح راستے پہ جاؤں، اس سے زیادہ اور کیا موقع دینا۔
نہیں کہہ سکتا ہے، کہتے بھائی اس کی نیت راسخ ہے، راسخ نیت میں کیا تبدیلی ہے، اس لیے جو ہے ہاں لیکن جو ہے 60 سال کے اندر ٹھیک ہے اس کی آزمائش ہے، وہ آخر میں صحیح ہو کے بتا دے بس ٹھیک ہے، 60 سال بہت عمر ہے یعنی. اور پھر جو ہے یہ بھی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ چھت پر سے کود جاتا ہے، چھت پر سے کودنا ایک لمحے کا عمل ہے کہ پوری زندگی لنگڑا ہو جاتا ہے وہ. تو کبھی کبھی ایک قصور دیکھ کے کرنا پڑتا ہے کہ چھت پہ سے کودوں یا نہیں کودوں. یہ جہنم میں گرنا جو ہے وہ پہلے سے سوچ کے جو ہے چلے کہ بھائی وہ جہنم میں نہ گر جائے. نہیں ہاں ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، عمر قید سزا ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھ کے کام کرنا ہے کہ کون سے کام میں جو ہے ہمیشہ پتہ ہے. ہاں ہاتھ بھی ہمیشہ کاٹ دیتے ہیں. ہاں ہاں ہمیشہ جو ہے ہاتھ پر داغ ہوا کرتا ہے کہ بھائی جو ہے اور ہر یعنی پوری زندگی کی بدنامی بھی اور ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے. یہ تو بڑی برے بھی تو دیکھنا ہے نا، برے لوگ لیکن یہ بھی تو آزمائش ہے، اس کے اوپر بھی تو حجت تمام کرنا ہے کہ دیکھو تم نے کیا کام کیا ہے، ثابت کرنا ہے اس کو. امتحان میں جب امتحان ہوتا ہے تو فیل ہونے کے لیے دکھاتے کہ تم نے یہ پیپر کیا تھا اس لیے فیل ہونے کا نتیجہ آ گیا. پڑھنا پڑھنے والوں کو بھی تو بتانا ہے کہ بھائی تم نے یہ کیا ہے اس لیے تمہیں یہ نمبر ملے ہیں، اس لیے تم فیل ہو گئے ہو. نہیں اس کو بھی تو بتانا ہوتا ہے نا فیل والوں کو. خالی یہ ایک آیت تھوڑی ہے جس پر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. برے کو کیا کریں گے؟ نہیں برے کو بھی تو حجت تمام کرنا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، وہ بھی تو آیت ہے کہ تم شکر گزار بنتے ہو کفران نعمت کرتے ہو. ہاں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال شر خیرا یرہ. بہت ساری آیات روایات ہیں، خالی ایک آیت کو تھوڑی پکڑ کے بیٹھ جانے. کیفیات ہے بدل. اعوذ باللہ من الشیطان